بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی۔ دیکھیے یہ قبائل اور علامات نفاق کا بیان چل رہا تھا اور اس سلسلے میں آپ نے کئی روایتیں پڑھی ہیں اور یہاں بھی اور آگے بھی کچھ روایات ہیں۔ حضرت صفوان بن عسال کہتے ہیں قال یہودی لصاحبہ، ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا، اذهب بنا الی ھذا النبی، تم ہم کو لے چلو، لے جاؤ اس نبی کے پاس۔ انہوں نے اللہ کے رسول کا اشارہ کر کے کہا کہ تم ہم کو لے جاؤ اس نبی کے پاس۔ فقال له صاحبہ، تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا، یہودی سے اس کے ساتھی نے اس سے کہا، لا تقل نبی، تم نبی نہ کہو۔ بلکہ یہودی عام طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کے نام سے خطاب کرتے تھے، یا محمد۔ جب کوئی بات پوچھنا ہوتا تھا اور آپ کے پاس آتے تھے تو یا محمد کہتے تھے، لیکن ایک یہودی نے اپنے دوست سے کہا کہ ہم کو لے چلو اس نبی کے پاس، تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ تم نبی نہ کہو، تم کیوں؟ انہو لو سمعک، اگر انہوں نے تم کو سن لیا، یعنی مطلب نبی کہتے ہوئے، تو لکان لہو اربع اعین، تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی۔ ان کی لکھا ہے کنایۃ عن السرور، یہ خوشی سے کنایا ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ میرا دل باغ باغ ہو گیا، تم بولتے ہیں باغ باغ مطلب کیا؟ خوشی سے بھر گیا، اس طرح کے معنی میں آتا ہے۔ تو کسی نے بنا دیا تھا عربی، سارا قلبی بستانن بستانن، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ایک تعبیر ہے، محاورہ ہے اردو کا۔ اب آپ سے کہا جائے میرا دل باغ باغ ہو گیا، عربی کیا بنائیں گے؟ سارا قلبی بستانن بستانن، تو غلط ہو جائے گا نا یہ۔ تو یہ بھی کنایا ہے کہ ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، یعنی خوشی سے پھول جائیں گے، اس لیے کہ جب سمجھ لیں گے کہ یہودی بھی مجھ کو نبی کہنے لگے، کفار تو ماننے ہی لگے اور یہودی بھی مجھ کو کیا کہنے لگے؟ نبی کہنے لگے، تو گویا کہ بہت خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی نہ کہو، بلکہ وہی نام رکھو جو ان کے باپ دادا نے رکھا ہے۔ باپ تو تھے نہیں، دادا نے رکھا تھا، عبد المطلب، ہے نا۔ اس لیے عام طور سے یہودی جو ہے آپ کو نبی نہیں کہتے تھے، بلکہ کیا کہتے تھے؟ یا محمد، سمجھ بتائی نا۔ تو اس کے ساتھی نے اس سے کہا، اس کے ساتھی نے لا تقل نبی، تم نبی نہ کہو، انہو لو سمعک، اگر انہوں نے تم کو سن لیا، یعنی یہ کہتے ہوئے کہ نبی مان رہے ہیں، تو لکان لہو اربع اعین، تو ان کی 4 آنکھیں ہو جائیں گی، مطلب خوش ہو جائیں گے۔ فاتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ دونوں یہودی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فسألہ عن آیات بینات، پھر انہوں نے آپ سے پوچھا کچھ واضح احکام کے بارے میں۔ جو لکھا ہے امتحاناً، انہوں نے توریت میں سب پڑھ رکھا تھا اور آپ تو امی تھے، لیکن انہوں نے امتحاناً آپ سے کیا پوچھا کہ آپ بتائیے وہ احکام جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہیں، یعنی تمام مذاہب میں یہ احکام کیا ہیں؟ مشترک ہیں، جتنے بھی مذہب آئے ہیں سب میں یہ باتیں تھیں۔ تو انہوں نے آپ سے پوچھا واضح احکام کے بارے میں، واضح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ شرک تو ہر ایک مذہب میں منع کیا گیا ہے، جتنے بھی آسمانی مذہب ہیں، مطلب جتنے انبیاء ہیں سب نے ایک ہی اللہ کی عبادت کی دعوت دی ہے، تو شرک سے تو سب نے بچایا ہے نا، تو سب میں یہ دعوت مشترک ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اہل کتاب سے کہہ دو
آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور کسی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ شرک نہ کرنا اس سب تمام مذاہب میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا لا تشرکوا باللہ شیئا، تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک، ولا تسرقوا اور چوری نہ کرو، ولا تزنوا اور زنا نہ کرو، زنا ہر مذہب میں منع کیا گیا ہے، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اور تم اس نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، ولا تمشوا ببریء الی ذی سلطان لیقتلہ اور تم لوگ نہ لے جاؤ بے قصور شخص کو حاکم کے پاس تاکہ وہ اس کو قتل کر دے، یعنی مجرم جو ہے بے قصور ہے، الزام لگا دیا گیا اس پر اور بلا قصور آدمی ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، اور حاکم کے سامنے تم لوگ پکڑ کے لے جاؤ اور اس نے کیا کر دیا، اس کو قتل کر دی۔ چھوٹے زمانے میں عام طور سے فوراً فیصلہ ہوتا تھا۔ تو ولا تمشوا ببریء تم لوگ نہ لے جاؤ کسی بری شخص کو، بری مانے بے قصور، الی ذی سلطان، سلطان مانے اقتدار کہتے ہیں، اور ذی مانے والا، اقتدار والے کے پاس یعنی حاکم کے پاس، لیقتلہ تاکہ اس کو کیا کر دے، قتل کر دے۔ یہ بھی غلط ہے، کسی بے قصور کو جیل میں پہنچا دینا یا حاکم کے سامنے پیش کر دینا۔ ولا تسحروا اور تم لوگ جادو نہ کرو، ولا تأکلوا الربا اور سود نہ کھاؤ، یہ ہمارے ہاں بھی حرام ہے، یہودیوں کا بھی کیا تھا، حرام تھا۔ ولا تقذفوا محصنۃ کسی پاک دامن عورت پر الزام نہ لگاؤ، کسی پاک دامن عورت پر۔ ولا تولوا للفرار یوم الزحف اور بھاگنے کے لیے پیٹھ نہ پھیرو لڑائی کے دن، بھاگنے کے لیے پیٹھ نہ پھیرو۔ ہاں کوئی اور مقصد ہو، جیسے ہوتا ہے کبھی کبھی حکمت عملی ہوتی ہے، جنگی حکمت عملی، کہ آپ پیچھے ہٹ گئے، دشمن یہ سمجھا کہ یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور اندر داخل ہو گیا وہ، پھر آپ نے چاروں طرف سے گھیر لیا، یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بھاگنے کی نیت سے پیٹھ نہ پھیرو۔ ولا تولوا للفرار بھاگنے کی نیت سے پیٹھ نہ پھیرو، یوم الزحف کہہ کے دن، لڑائی کے دن۔ یہ احکام، یہاں تک جتنے احکام ہیں وہ ہمارے ہاں بھی منع ہیں اور ان کے ہاں بھی کیا تھے، منع تھے۔ اور خاص طور سے ایک حکم یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ سنیچر کا جو دن ہوتا ہے، ہفتے کا جو دن ہوتا ہے، جمعہ کے بعد جو آتا ہے اس کو یوم السبت کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں جمعہ کا دن فضیلت کا ہے تو ان کے ہاں یوم السبت تھا، یعنی اس دن عبادت کرنے کا حکم تھا اور اس کی تعظیم کرنے کا حکم تھا، اور حکم یہ تھا کہ اس دن شکار نہ کریں، شکار وغیرہ نہ کریں۔ تو وعلیکم خاصۃ الیہود اور تم لوگوں پر خاص طور سے اے یہودیوں یہ لازم ہے، اللہ جو ہے الزام کے لیے آتا ہے، اے یہودیوں خاص طور سے تم پر یہ لازم ہے کہ تم سنیچر کے دن میں حد سے تجاوز نہ کرو، تم سنیچر کے دن کے بارے میں یا حد سے تجاوز نہ کرو۔ یہ حکم ایسا ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں جو دن کی فضیلت ہے وہ جمعہ ہے، اور ان کے یہاں کیا تھا، یوم السبت تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ حکم تو الگ ہے، یہ حکم تمہارے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ وعلیکم خاصۃ الیہود تم پر اے خصوصی طور پہ اے یہودیوں تم پر لازم ہے کہ تم سنیچر کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ قالا راوی کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے احکام بتا دیے تو بہت متاثر ہوئے وہ لوگ، اور ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی آپ نبی ہیں، اس لیے کہ جب آپ نے توریت پڑھی نہیں اور قرآن ابھی دھیرے دھیرے آ رہا تھا تو آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو فقبل یدیہ ورجلیہ تو ان دونوں نے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور آپ کے پیروں کا بھی بوسہ لیا۔ فقبل ان دونوں یہودیوں نے آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور پیروں کا بھی بوسہ لیا۔ وقالا اور ان دونوں نے کہا نشہد انک نبی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں،
ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کیا ہیں۔ قال تو آپ نے فرمایا فما یمنعکم ان تتبعونی، تم لوگوں کو کیا چیز روکتی ہے اس بات سے کہ تم میری پیروی کرو، میرا کلمہ پڑھ لو پھر میری پیروی کرو۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ آپ نبی ہیں، بلکہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، اتباع کرنا پڑے گی، تب کامیابی ملے گی۔ تو آپ نے فرمایا فما یمنعکم، تم کو کیا چیز روکتی ہے اس بات سے کہ تم میری پیروی کرو۔ تو انہوں نے اب یہاں پہ جو غلط بات کہی، انہوں نے کہا اصل میں داؤد علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ انہی کی اولاد میں آخری نبی بھی آئیں، کیونکہ بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل اور ایک حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام، انہی کو جو ہے ایک نام تھا اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا۔ تو پھر ان کی جو اولاد ہے بنی اسرائیل کہلائی، مطلب بنی اسرائیل میں بہت سے نبی آئے، وہ کہ اسحاق علیہ السلام کی جو ذریت ہے ان میں بہت سے انبیاء آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ اللہ یزال من ذریتہ نبی، کہ انہی کی اولاد میں سے برابر نبی آئیں، یعنی کسی اور کی اولاد میں سے نبی نہ ہوں۔ نیچے لکھا دیکھو ھذا افتراء، یہ من گڑھت بات ہے، افتراء ہے، یہ جھوٹ ہے۔ داؤد علیہ السلام نے کبھی ایسی دعا نہیں کی تھی، اس لیے کہ زبور میں خود لکھا تھا، جو اصلی زبور اب تو بہت بدل گئی، جو اصلی زبور تھی اس میں لکھا تھا کہ آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، ساری تفسیر میں لکھی تھی وہاں۔ اور جب وہ آئیں گے تو ان کی شریعت تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہوگی، جیسے قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، انہوں نے بشارت دی کہ ایک رسول میرے بعد آئیں گے جن کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ تو جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں تذکرہ تھا وہاں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب آپ کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اسی بنیاد پہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اہل کتاب توریت پڑھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، اس میں ساری علامتیں لکھی تھیں، وہ علامتیں آپ پر صادق آ رہی تھیں، لیکن وہ ہر دھرمی میں نہیں مان رہے تھے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، سرداری چلی جائے گی، اس وجہ سے وہ آپ کو نبی نہیں مانتے تھے۔ تو ایک بات سنائی انہوں نے کہ داؤد علیہ السلام نے چونکہ دعا کی تھی کہ انہی کی اولاد میں نبی آئے، اس لیے آپ چونکہ ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں اس لیے ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، گویا کہ یعنی گویا کہ پیروی نہیں کریں گے آپ۔ یہ غلط ہے، کیا ہے کہ جھوٹا الزام ہے ان پہ، اس طرح کی انہوں نے کوئی دعا نہیں کی۔ اس لیے کہ جب زبور میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ آخری نبی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ زبور کے خلاف وہ دعا کریں گے؟ زبور میں جب اللہ نے فرما دیا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، تو پھر ایک نبی داؤد علیہ السلام زبور کے خلاف دعا نہیں کر سکتے نا، یہ ان کے اوپر بہتان ہے، اس لیے کہ ھذا افتراء، یہ کیا ہے؟ بہتان ہے، جھوٹ بات ہے۔ تو فرمایا ان داؤد علیہ السلام دعا ربہ، انہوں نے کیا کہا کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی ہے کہ برابر اور مسلسل انہی کی اولاد میں سے نبی آئیں۔ وَإِنَّا نَخَافُ، اور ہم ڈرتے ہیں، ان تَبِعْنَاکَ، کہ اگر ہم نے آپ کی پیروی کر لی تو أَن يَقْتُلَنَا الْيَهُودُ، ہم کو یہودی قتل کر دیں گے۔ اس ڈر سے بھی نہیں پیروی کرتے، ایک تو جھوٹ بولا کہ داؤد علیہ السلام نے ایسی دعا کی تھی۔ اب یہاں پہ صاحب مشکات نے اور مصابیح السنہ نے اس حدیث کو علامات النفاق کے تحت بیان کیا ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ ہم آپ گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، یہ صرف زبانی سے کہا تھا اور دل سے نہیں کہا تھا، اس سے نفاق ہوا۔ اس لیے اس حدیث کو کہاں لائے؟ نفاق کے باب میں لائے، سمجھ گیا؟ اشارہ کرنے کے لیے کہ یہودیوں نے جو کہا تھا کہ نشہد انک نبی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، یہ صرف زبان ہی سے کہا تھا، دل سے نہیں کہا تھا۔ اسی کا نام تو نفاق ہے، زبان سے کچھ ہو دل میں کچھ ہو۔ اس لیے صاحب مشکات نے
اس حدیث کو نفاق کے باب میں بیان کیا ہے، اشارہ کرنے کے لیے کہ ان کا یہ کہنا نفاق پر مبنی تھا، اگر حقیقت پر مبنی ہوتا تو مومن ہو جاتے، اسلام لے آتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث من اصل الایمان، تین چیزیں ایمان کی بنیاد میں سے ہیں، اصل مانے جڑ، بنیاد کہتے ہیں، تین چیزیں ایمان کی جڑ میں سے ہیں یا بنیاد میں سے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ الکف امن قال لا الہ الا اللہ، رک جانا اس شخص سے جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، یعنی بعض آ جائے میں نے لکھا ہے الامتناع عن التعرض باہل الاسلام، یعنی مسلمانوں کے چھیڑ چھاڑ سے رک جانا۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو ظاہر میں ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، اب دل میں سے مسلمان ہے یا نہیں وہ تو اللہ فیصلہ کرے گا، پیچھے بات آ چکی وہ حسابہم علی اللہ، ان کا حساب کہاں ہوگا؟ تو اس لیے اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے، نماز میں شریک ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور ہمارے اس میں آتا ہے جو عبادت وغیرہ ہوتی ہیں تو ہم اس کو کیا سمجھیں گے؟ مسلمان سمجھیں گے، اور مسلمانوں جیسا معاملہ کریں گے، لہذا اس کی جان بھی محفوظ ہے، مال بھی، اب اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے۔ تو یہ کہتے ہیں الکف مانے رکنا، رک جانا اس شخص سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ، لا تکفرہ بذنب ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، تم اس کو کافر قرار مت دو کسی گناہ کی وجہ سے، لکھا ہے ولو کبیرۃ، اگرچہ گناہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو، ولا تخرجہ من الاسلام بعمل، اور اس کو اسلام سے نہ نکالو کسی عمل کی وجہ سے، لکھا ہے سوائے کفر کے، یعنی کفر اور شرک کے علاوہ اگر وہ گناہ کرتا ہے، جیسے معتزلہ اور خوارج نے کہہ دیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، معتزلہ کے یہاں تو یہ ہے کہ کفر میں داخل نہیں ہوتا، لیکن خوارج کے یہاں کہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، اور ایسا شخص مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ ان کا مسلک ہے۔ یہ حدیث میں صاف صاف ہے کہ اس کو کافر مت قرار دو کسی گناہ کی وجہ سے، اور اس کو نہ نکالو اسلام سے کسی عمل کی وجہ سے، سمجھے نا، جب تک کہ ہاں کھلم کھلا وہ کوئی ایسا کلمہ نہ کہہ دے جو کفریہ ہو۔ ایک بات یہ، لہذا مسلمانوں کے چھیڑ چھاڑ سے کیا ہو جائے؟ رک جاؤ۔ والجہاد ماضٍ، اور جہاد چلتا رہے گا، ماضی مانے چلتا رہے گا، ماضی میں چلنے کا ہے نا، اور جہاد چلتا رہے گا، جاری رہے گا، جب سے مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے، لکھا ہے الی المدینہ، مدینہ کی طرف، اس لیے کہ جہاد کا حکم جو آیا ہے مدینہ میں آیا ہے، مکہ میں تو حکم یہ تھا کہ صبر کرو، یہ جو بھی پریشانی ہے سب پہ کیا کرو، ہاں، لیکن جو جواب دینے کا اور مقابلہ کرنے کا اور دفاع کرنے کا جو حکم آیا وہ کہاں آیا ہے؟ مدینہ، اس لیے آیا ہے مجھ کو جب سے اللہ نے بھیجا، یعنی مدینہ بھیجا، تو اس وقت سے لے کر کب تک چلتا رہے گا؟ یہاں تک کہ اس امت کا آخری شخص قتال کر لے دجال سے، اس امت کا آخری شخص یعنی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو یہ گویا کہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، اسی امت کے آخری فرد ہوں گے، اور وہ گویا کہ دجال سے قتال کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، پھر اس کے بعد سے جہاد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور پھر قیامت بالکل قریب ہوگی۔ تو گویا کہ جہاد کسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں جاری رہے گا۔ تو والجہاد ماضٍ، اور جہاد جاری رہے گا جب سے مجھ کو اللہ نے بھیجا ہے، جب سے مجھ کو کہاں بھیجا ہے؟ الی المدینہ، مدینہ، یعنی مدینہ جب سے اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے، اس وقت سے لے کر کب تک؟ جب تک کہ اس امت کا آخری شخص قتال کر لے اس سے، دجال سے۔ لا یبطلہ جور جادر ولا عدل عادل، اس جہاد کو ختم نہیں کرے گا کسی ظالم کا ظلم اور کسی عادل کا عدل۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ جہاد جو ہوتا تھا وہ کسی حاکم کے سرپرستی میں ہوتا تھا، یعنی حاکم کے ماتحتی میں، اسلامی حکومت ہو، اسلامی حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ فلاں علاقے میں جانا ہے، جہاد کرنا ہے، تو اب وہ اگر عادل ہے، دیندار ہے، تب بھی جہاد ہوتا رہے گا، اور اگر اسلامی حکومت کا سربراہ ظالم ہے تب بھی اس کی اطاعت کی جائے گی جہاد کے معاملے میں۔
تو مطلب یہ کہ ظالم کا ظلم اس جہاد کو ختم نہیں کرے گا اور عادل کا عدل اس جہاد کو ختم نہیں کرے گا۔ چاہے اسلامی حکومت کا سربراہ عادل ہو، دیندار ہو، اس کا بھی کہنا مانا جائے گا، اور ظالم ہی کیوں نہ ہو تب بھی اس کا کہنا مانا جائے گا۔ روایت میں پڑھیں گے آپ جہاں اس کی بات آئے گی کہ حاکم کی اطاعت کرنا چاہیے، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی آیا کہ اگرچہ تمہارے پیٹھ پہ کوڑے مارے، ظلم کرے، تب بھی برداشت کرو اور اس کی اطاعت کرو تاکہ اتحاد باقی رہے۔ اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے معمولی باتوں میں بغاوت کر دینا اور اسلامی حکومت کے سربراہ کے خلاف کھڑا ہو جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور باغی کی سزا قتل ہے۔ اسلامی حکومت میں اگر کوئی بغاوت کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ ظالم کا ظلم، کوئی حاکم ظالم ہے، اگر اس نے اعلان کر دیا کہ جہاد میں چلنا ہے تو جو اس کے ماتحت ہیں یا جو اس کی رعایا میں ہیں ان کو ماننا پڑے گا اس کی بات۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظالم ہے تو ہم اس کی بات نہ مانیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو ختم نہیں کرے گا کسی ظالم کا ظلم اور نہ کسی عادل کا عدل۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات ہے والایمان بالاقدار، تقدیر پر ایمان لانا۔ تین باتیں بتائی تھی نا کہ تین باتیں ایمان کی بنیاد میں سے ہیں۔ نمبر ایک، کلمہ پڑھنے والے سے رک جانا، یعنی اس کے جان، مال، عزت، آبرو سے کیا کرنا؟ رک جانا، چھیڑ چھاڑ نہ کرنا۔ اور دوسری چیز ہے کہ جہاد جاری رہے گا، اور تیسری چیز ہے الایمان بالاقدار، تقدیر پر کیا لانا؟ ایمان لانا۔ آگے پورا باب آئے گا، باب الایمان بالقدر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا زنى العبد، جب بندہ زنا کرتا ہے تو خرج منہ الایمان، اس سے ایمان نکل جاتا ہے، یعنی مراد وہی ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ فکان فوق رأسہ کالظلہ، اور وہ اس کے سر کے اوپر ہو جاتا ہے چھتری کی طرح۔ ظلہ مانے سائے کہتے ہیں، جیسے آدمی چھاتا لگاتا ہے نا، جیسے چھاتا سر کے اوپر رہتا ہے، ایسی گویا کہ چھاتے کی طرح اور چھتری کی طرح وہ سر کے اوپر رہتا ہے۔ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ الْعَمَلِ، اور جب وہ اس عمل سے نکلتا ہے تو رجع الیہ الایمان، تو ایمان اس کی طرف واپس آ جاتا ہے۔ اس لیے پیچھے جو روایتیں آئی تھیں کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا، آیا تھا نا؟ تو مراد یہی ہے کہ اس سے نفس ایمان نہیں نکلتا۔ اس طریقے سے معتزلہ اور خوارج نے سمجھ لیا کہ وہ کہتے ہیں نفس ایمان نکل جائے گا اور مومن کافر ہو جائے گا، یہ باتیں صحیح نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ یہ حدیث مرفوع ہے، پیچھے تو عبداللہ بن عباس نے فرمایا تھا اکرمہ کے پوچھنے پر، تو وہ تو موقوف ہوگی روایت، کیونکہ عبداللہ بن عباس کا قول ہے وہ۔ یہاں تو مرفوع روایت ہے، اللہ کے رسول نے خود فرمایا، اس کی تشریح فرمائی کہ جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان کیا جاتا ہے؟ نکل جاتا ہے، مراد وہی ایمان کا نور نکل جاتا ہے یا کمال ایمان نکل جاتا ہے، تو وہ اس کے سر کے اوپر ہو جاتا ہے چھتری کی طرح، اور جب وہ اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تو رجع الیہ الایمان، تو پھر اس کی طرف ایمان واپس آ جاتا ہے۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد۔ الفصل الثالث عن معاذ رضی اللہ عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ بعشر کلمات، یہ فضائل اعمال وغیرہ میں پڑھا ہوگا آپ نے، کہ مجھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے اور تم کو جلا دیا جائے۔ یہ عظیمت کا درجہ ہے، اعلیٰ درجے کی بات یہ ہے کہ آدمی جان دینا گوارا کر لے لیکن شرک نہ کرے۔ لیکن جہاں تک مسئلے کی بات ہے، جواز کی بات ہے، فتوے کی بات ہے، تو وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ آ جائے تو زبان سے کلمہ کفر کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن میں خود ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اسی بارے میں کہ جب آدمی کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر کہنے پر تو کہہ سکتا ہے وہ مسئلے کی روح سے، لیکن دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہونا چاہیے۔
دل میں کسی جسم کا تردد یا شک شبہ نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ ہے رخصت کی بات۔ جیسے ہوتا ہے سفر میں آپ جائیں گے، خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کی بات آ جائے کہ جیسے ہوتا ہے کہ فلاں چیز بولو، فلاں چیز کا نعرہ لگاؤ، تو آدمی جو ہے مسئلے کی روح سے اس طرح کی جملے کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، سمجھے نا، جان بچانے کے لیے رخصت ہے شریعت کی طرف سے۔ وہ تو عظیمت اور اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ آدمی جان دینا گوارا کر لے، لیکن شرک نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے نا، کچھ اگر وہ جملے بلائیں کہلائیں تو کیا ہو سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے۔ لیکن ہاں وقلبہ مطمئن بالایمان، دل ایمان پر کیا ہونا چاہیے، مطمئن ہونا چاہیے۔ یہ رخصت کی بات ہے، کیونکہ صحابہ کے اندر ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ عزیمت پر ہی عمل کرتے تھے، ان کے مناسب وہی تھا۔ اس لیے کہا گیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تم کو قتل کر دیا جائے اور تم کو کیا کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اور تم ہرگز اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، تم اپنے والدین کی ہرگز۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ، اگرچہ وہ دونوں تم کو حکم دے کہ تم اپنے گھر والوں سے اور اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤ، نکل جاؤ، مطلب یعنی گھر وال بیوی کو چھوڑ دو اور مال کو چھوڑ دو، تو ان کا کہنا ماننا کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر حق ماں باپ کی طرف ہے تب تو یہ ہے کہ ماننا ضروری ہے، اور اگر حق بیوی کی طرف ہے تو معاملہ ایسا آ گیا کہ حق پر ہے بیوی اور ماں باپ جو ہیں گویا کہ وہ ناحق ہیں، پھر بھی لکھا ہے کہ ان کے ادب و احترام میں ان کی بات کا ماننا مستحب ہے۔ لیکن اگر حق پر ہے ماں باپ اور بیوی ناحق ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ ماں باپ کا کہنا ماننا ضروری ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو تم اپنے والدین کی ہرگز نافرمانی نہ کرو، اگرچہ وہ تم کو حکم دے کہ تم اپنے گھر بیوی کو یعنی بیوی سے اور اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤ یا نکل جاؤ، ٹھیک ہے نا، یعنی بیوی کو چھوڑ دو، مال کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اور تم فرض نماز جان بوجھ کر ہرگز نہ چھوڑو، فرض نماز جان بوجھ کر۔ فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، جس شخص نے فرض نماز چھوڑ دیا جان بوجھ کر، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اس سے اللہ کی حفاظت اور اللہ کی ذمہ داری بری ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی ذمہ داری میں نہیں رہتا، اللہ کے حفظ و امان میں نہیں رہتا، وہ شیطان کی طرح جاتا اس میں، ہے نا۔ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو پھر اس سے بری ہو جاتا ہے اللہ کا ذمہ، یعنی اللہ کی ذمہ داری اس سے بری ہو جاتی ہے۔ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمَرًا، تم شراب ہرگز مت پیو، فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اس لیے کہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے، اس لیے کہ یہ وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، اور تم نافرمانی سے بچو، فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، بے شک نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کر دیا تو اللہ ناراض ہو سکتے ہیں، یہ نہ چھوٹا گناہ ہے کہ بڑا گناہ ہے، نافرمانی ہے۔ تو فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ، نافرمانی سے بچو، اس لیے کہ نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ کی۔ وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ، اور تم جہاد سے بھاگنے سے بچو، زحف مانے لڑائی کہتے ہیں، نتیجے کا جہاد، اور تم جہاد سے بھاگنے سے بچو۔ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، اگرچہ تمام لوگ ہلاک ہو جائیں، تمہارے ساتھی سب مر جائیں، تب بھی تم کو اجازت نہیں ہے کہ میدان چھوڑ کے بھاگو۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ، اور جب لوگوں کو موت کثرت سے آنے لگے، مراد ہے وبائی بیماری، طاعون پھیل جائے، جیسے ابھی کووڈ آیا تھا، اور وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور تم وہاں ان لوگوں میں پہلے سے موجود ہو، تو فَاثْبُتْ، مزید جمے رہو۔ اگر کسی علاقے میں آپ ہیں پہلے سے اور وہاں کوئی بیماری آ گئی تو حکم یہ ہے کہ وہ علاقے والے وہاں سے نہ نکلیں، وہیں رہیں اور اللہ پر توکل کریں، اور اس یقین کے ساتھ رہیں کہ اگر موت مقدر ہوگی تو یہیں آ جائے گی، اور نہیں مقدر ہوگی تو نہ آئے گی۔
لیکن وہاں سے نکلنا جائز نہیں ہے، اور دوسرے علاقوں والوں کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہاں جائیں جو وہاں نہیں ہے پہلے سے۔ جیسے کسی علاقے میں بیماری پھیلی ہے تو جو باہر ہیں وہ اندر نہ جائیں، اور جو اندر والے ہیں وہ باہر نہ، اسی لیے جو ہے کوارنٹائن کیا جا رہا تھا لوگوں کو، ہے نا، اور لوگوں کو بند کیا جا رہا تھا کہ وہ باہر نہیں نکل سکتے، باہر نہ جائیں اور اندر والے باہر نہ آئیں، ساری چیزیں وہیں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وبائی بیماری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کو احتیاط کرنا پڑتا ہے کہ باہر والے اندر نہ جائیں اور اندر والے باہر نہ آئیں، اور اس میں ایک عقیدے کی بھی حفاظت ہے۔ اللہ کے رسول نے جو بات فرمائی ہے وہ عقیدے کی حفاظت کے لیے، کہ جیسے ایک آدمی مثال جو میں باندھا ہوں یہاں ہے تھورا میں، اور یہاں کوئی وبائی بیماری آ گئی، اب یہاں سے بھاگ گیا، دوسرے علاقے میں چلا گیا، اب وہاں بچ گیا، اس کا عقیدہ یہ بنے گا کہ اگر میں ہتھورا میں رہتا تو مر جاتا، اور یہاں آ گیا تو بچ گیا، حالانکہ اس کو صریح خلاف ہے، عقیدے خلاف بات ہے نا یہ، اس لیے موت کا وقت متعین ہے، اور اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی رہو گے موت پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ۔ تو جب یہ بات ہے یقین اور توکل کے ساتھ رہنا چاہیے۔ تو اگر عقیدہ خراب ہوا نا کہ اگر ہتھورا میں رہتے تو مر جاتے، تو یہاں آ گئے تو بچ گئے، اور باہر والا اگر کوئی آ گیا ہتھورا میں، اس کی موت مقدر تھی ہتھورا ہی میں، اور موت آ گئی تو یہ تو مر کے چلا گیا، گھر والوں کا عقیدہ یہ بنے گا کہ اگر ہتھورا نہ جاتا تو نہ مرتا، ہتھورا چلا گیا تو مر گیا، تو عقیدہ خراب ہوا نا سب کا۔ تو یہ عقیدے کی حفاظت کے لیے بات کہی گئی ہے کہ جہاں بیماری پھیلی ہو تو وہاں پہلے سے اگر موجود ہو تو وہیں رہو۔ وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ، جب لوگوں کو موت کثرت سے آنے لگے اور تم وہاں پہلے سے موجود ہو، فَاثْبُتْ، تو وہیں جمے رہو۔ وَأَنْفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اور تم اپنے بچوں پر خرچ کرو اپنی حیثیت کے بقدر۔ وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، اور تم ان سے اپنا عصا نہ ہٹاؤ ادب کے سکھانے کے لیے، مطلب تنبیہ کرنے کے لیے، کبھی کبھی تنبیہ بھی کرتے رہو کہ بچے بے خوف نہ ہو جائے۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اور ان کو ڈراتے رہو اللہ کے بارے میں۔ رواہ احمد۔ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال انما النفاق كان على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل بتایا تھا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ نفاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، یعنی نفاق اعتقادی کی بات کریں۔ فَأَمَّا الْيَوْمَ، بہرحال آج، فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ أَوِ الْإِيمَانُ، اب آج یا تو کفر ہے یا پھر ایمان ہے، درمیان والی چیز ختم ہو گئی۔ لیکن جو پیچھے بات آئی تھی کہ علامت منافق کی، وہ نفاق عملی ہے۔